اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین ان بے شک الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے نصرانی ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے۔ جس طرح یہودی اور عیسائی ایک گروہ ہے، ایک قوم اور ملت کا نام ہے، اسی طرح صابی بھی ایک قوم اور ملت کا نام ہے۔ اس کی تفصیل جو ہم تفسیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ من جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور روز آخرت پر، وعمل اور عمل کرے، صالحا نیک، وعمل فعل ماضی معروف، وعمل اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک، فلاحم تو ان کے لیے، فالد لام علیحدہ ہم علیحدہ، فا تو لا ضرور ہم اس کے لیے، فلاحم تو اس کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں ہے جو کہ ہمارے لیے کوئی نیا ہو، سارے کے سارے الفاظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ صابئین ایک نیا لفظ ہے، تو یہ ہم اس کے بارے میں تفسیر کے اندر انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ سارے گزشتہ الفاظ ہی ہیں۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے، وعدہ لیا، اقرار لیا، میثاقکم تم سے اقرار لیا، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار، عہد اور میثاق یہ دونوں الفاظ وعدے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو عہد لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، مطلب کسی سے کوئی کسی چیز کے بارے میں اقرار لے لینا، قول قرار ہو جائے وہ، لیکن جب اس کا وہ قول و قرار کسی قسم کے ساتھ تاکید کر دیا جائے، قسم اٹھا کے جو ہے وہ وعدہ کیا جائے، تو پھر اس کو کہتے ہیں میثاق، یعنی پکا وعدہ۔ اور جب ہم نے لیا تھا تم سے پکا وعدہ، ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور اٹھایا، خذو پکڑو، یہ بھی گزشتہ لفظ ہی ہے، خذو تم اخذ کرو، تم پکڑو، ما جو آتینا ہم نے عطا کیا کم تمہیں، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا اس کو پکڑو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وذکروا اور یاد رکھو، ما جو فیہ اس میں، جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ایمان والے اور یہود و نصارہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اس سے مراد عام ایمان والوں سے مراد مسلمان اور یہودیوں سے مراد وہ جو تورات پر یقین رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، اور یہ نصارہ سے مراد یعنی عیسائیوں سے مراد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ اور اب ایک نیا لفظ جو
جہاں استعمال ہوا تھا وہ تھا سابعی۔ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سابعین کا لفظ جو ہے وہ صبا سے نکلا ہے، صاد کے ساتھ صبا سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو ایک دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کر لے۔ اس کو لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اس کو سابعی کہتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل کے اندر مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ سابع سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، اور حضرت مجاہد سے ہی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سابعی مجوسی یعنی جو آگ کی پوجا کرتے وہ، اور یہود کے درمیان ایک قوم ہے، یہودیوں اور آگ کے پجاریوں کے درمیان ایک قوم ہے، اس کو کہتے ہیں سابعی۔ ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سابعی فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو فرشتوں کو پوجتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ سابعین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے، یعنی یہود و نصارہ میں سے کسی جو ہے وہ کوئی ایسا فرقہ ہے جو زبور پر ایمان رکھتا ہے، زبور کو پڑھنے والا ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا ذبیحہ کھانے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ان کی، کیونکہ یہ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ قول ہے حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد کا، یہ دونوں حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد کامل ہیں۔ تو ان کا قول ہے کہ ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا قول ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ ان کا دین جو ہے وہ عیسائیوں کے مشابہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر ہے۔ اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ذبیحہ نہ کھایا جائے۔ ہمارے علماء نے جو ان کے متعلق بیان کیا ہے، اس کا حاصل کچھ یوں بنے گا کہ صحابی جو ہے وہ موحد ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کی تاثیر کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اب ان کی تفصیل کچھ یوں سمجھ آئے گی، کیونکہ علماء کرام کے اس کے اندر مختلف جو ہے وہ اقوال آ گئے، تو ان کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی۔ اس کی اب تحقیق یہ ہے کہ صابئین کے کئی فرقے ہیں، ان کے مختلف فرقے ہیں۔ روم کے اندر جو صابئی ہیں وہ ستارہ پرست ہیں، جو ہندوستان کے اندر صابئی ہیں وہ بت پرست ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صابئی جو بت پرست نہیں ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایسے صابئی ہیں کہ ان کے ساتھ، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے، ان کے ساتھ کھانا کھانا بھی جائز ہے۔ اور بعض نے جو کہا ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ ایسے صحابی ہیں جو ستارہ پرست ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ صابئین کے کئی فرقے ہیں، اور ان کے متعلق جتنے بھی اقوال ہیں ان کے اتنے ہی فرقے ہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس فرقے کے متعلق کہا کہ ان کا ذبیحہ جائز ہے، وہ حکماً اہل کتاب ہے، یعنی وہ زبور پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ تمام صابئین کے متعلق حضرت امام اعظم کا یہ فتویٰ نہیں ہے۔ اب اس آیت کے اندر دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، یہودی، عیسائی اور صابئی، ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ان کو کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو اب اس پر اشکال یہ ہے کہ
جو پہلے ایمان لا چکے ہیں ان کے متعلق یہ کہنا کس طرح درست ہوگا کہ ان میں جو ایمان لائے، وہ تو پہلے ایمان لے کے آئے ہیں، ایمان والوں میں سے کون ایمان لے کے آیا؟ اب اس کے مختلف جو ہے وہ علماء کرام نے جواب دیے ہیں۔ تو پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ ان الذین آمنوا جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو زبان سے ایمان لائے، اور آگے جو لفظ استعمال ہوا ہے من آمن باللہ، کہ ایمان والوں میں سے جو ایمان لائے، اس سے مراد یہ ہے کہ دل سے ایمان لائیں، یعنی وہ لوگ جو صرف زبان سے ایمان لائے جیسے کہ منافقین ہیں، تو ان میں سے جو دل سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ اس سے کی تفسیر کے اندر، اس کی دلیل کے اندر مختلف آیات ہیں، جس طرح کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی جو صرف زبان سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو وہ دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ۔ تو یقینی طور پر اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو کہ زبان سے تو انہوں نے اقرار کر لیا لیکن حقیقت میں وہ اس چیز کو سے جو ہے وہ منکر ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے فرمایا کہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور یہود اور نصارہ نے جو دین میں باطل چیزیں داخل کر لی تھی ان سے وہ بری تھے، جس طرح کہ بحیرہ راہب تھا، حبیب النجار تھا، زید بن عمر تھے، اور اسی طرح ورقہ بن نوفل جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے، جن کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ جو ہے وہ لے کے گئی تھیں کہ ان کو پر جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی ہے تو دیکھیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ سارے حضرات جو ہیں یہ عیسائی تھے، لیکن عیسائی اور یہودیوں نے جو ان کے اندر چیزیں دین کے اندر ایڈ کی تھیں یہ ان سے بری تھے۔ اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح نجاشی کا ایک وفد جو تھا، تو یہ سارے ایسے لوگ تھے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو نبی تھے اس پر ایمان رکھتے تھے، یہود و نصارہ میں سے تھے، لیکن یہود و نصارہ نے جو باطل چیزیں ایڈ کر دی تھی یہ ان میں شامل نہیں تھے۔ تو گویا اب اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ جو لوگ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایمان لائے تھے اور یہود و نصارہ میں سے جو ادیان باطلہ پر ہیں ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے کے آئے گا، جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت سے پہلے ایمان لے کے آئے تھے کسی نبی پہ، چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اور اب وہ ادیان باطلہ پر ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے گا اس کو آخرت میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اب اس پہ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ کیا صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے سے اب یہ جو موجودہ یہودی ہیں عیسائی ہیں ان کی نجات ہو جائے گی؟ کیونکہ ہمارے نزدیک تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کی رسالت کو جب تک تسلیم نہیں کیا جائے گا، آپ کو اللہ کا آخری نبی تسلیم نہیں کیا جائے گا، تب تک جو ہے وہ کوئی بندہ مومن مسلمان نہیں ہوگا، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا تو پھر اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو اس آیت سے یہ ایک اعتراض بنتا تھا کہ نجات کے لیے مسلمان ہونا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جو مسلمان یہودی عیسائی یا صابئی ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے ان کو آخرت میں کوئی خوف اور غم نہیں ہے، اور موجودہ یہودی ہیں اور عیسائی بھی ہیں
تو یہ اللہ اور آخرت پر تو ایمان رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان میں سے جو بھی نیک عمل کرنے والے ہیں ان سب کی نجات ہو جائے گی۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ من آمنا باللہ، یعنی جو اللہ پر ایمان لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر صحیح ایمان لے کے آئے، اور اللہ پر اسی وقت ایمان صحیح ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی ہر قول اور اس کی ہر حکم کو، ہر بات کو مان لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر میں ہیں۔ تو اب ان آیات سے معلوم ہوا کہ جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی نہیں مان لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ اور پھر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین اس بات کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جب تک کوئی یہودی، کوئی عیسائی یا کوئی سابعی اپنے مذہب کو ترک کر کے اسلام کو قبول نہیں کرے گا، اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کے نزدیک اسلام کے سوا کوئی اور دین قابل قبول نہیں۔ نیز یہ بات بھی اللہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو دیکھ کر کوئی نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے، کہ جب تک اس موضوع سے متعلق تمام آیات اور احادیث کا مطالعہ نہ کر لیا جائے تب تک جو ہے وہ اس سے کوئی نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب جیسا کہ کل بات ہو رہی تھی تو اس میں جو وہابی ہیں ان کا یہی طرز عمل ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ تمام تر اس موضوع سے متعلق جو آیات اور حدیثیں ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، پھر اس کا کنکلوژن جو ہے وہ لیا جائے۔ تو فقہاء کرام نے یہی تو کام کیا ہے اور وہ اسی کام کو مانتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک کے اندر کیونکہ بعض آیات مجمل ہوتی ہیں، یعنی وہ تھوڑے سے الفاظ بیان کر دیے جاتے ہیں، مختصر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ مضامین جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کی تفصیل پھر بعض دوسری آیات جو ہے وہ بیان کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض آیات ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جس طرح کہ یہ آپس میں ٹکرائی جانے والی مخالف ہے یہ آیات ایک دوسرے کے، لیکن ان کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور بعض آیات منسوخ ہو جاتی ہیں، یعنی ایک آیت ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہوتا ہے اور اسی حکم کو کوئی دوسری آیت جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، ناسخ اس کی ہوتی ہے۔ جیسے یوں ہی لے لیں کہ جب شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اس وقت جو ہے وہ شراب نہ پیو۔ اب شراب کی حرمت کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع قرار دیا وہ صرف اس وقت قرار دیا جب نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے۔ تو اب دوسری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بالکل ہی حرام ہے، کسی وقت بھی جو اس کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اب جو پہلی آیت تھی جس کے اندر صرف نماز کا حکم تھا وہ آیت ہوگی منسوخ، اس کا حکم ہو گیا منسوخ، اور اس حکم کو منسوخ کرنے والی دوسری آیت ہے جس کے اندر بالکل ہر طرح کی شراب سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اب اسی طرح قرآن کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو ناسخ ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہیں۔
اسی طرح بعض آیات عام ہوتی ہیں اور بعض کچھ خاص ہوتی ہیں، خاص موقع محل جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے، اور وہ کسی خاص پیغمبر کی خصوصیت ہوتی ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے۔ اس لیے کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو دیکھ کر نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے۔ نجات کے لیے صرف دین کی طرف منسوب ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ مسلمان، یہودی اور نصارہ آپس میں ملے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصرانی عیسائی یہ آپس میں ملے تو یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دین تم سے پہلے ہے، اور ہماری کتاب بھی تم سے پہلے ہے، اور ہمارے نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے ہیں، اور ہم ہی دین ابراہیم پر ہیں، اور جنت میں صرف یہودی ہی داخل ہوگے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہیں، تو لہٰذا صرف عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، جو عیسائی ہوگا وہی جو ہے وہ جنت میں جا سکے گا۔ اب جب مسلمانوں کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب تمہاری کتاب کے بعد ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نبی کے بعد ہیں، اور ہمارا دین تمہارے دین کے بعد ہے، اور تم کو اپنے دین کے ترک کرنے اور ہمارے دین کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم بہتر ہیں، کیونکہ ہماری کتاب بعد میں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اب جو ہے وہ اس کتابوں کو چھوڑ کے اس کتاب، یہ لیٹسٹ جو ورژن آیا ہے، اس کو جو ہے وہ فالو کرو۔ اسی طرح جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ گزر چکے، ان کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اینڈ پہ تشریف لائے ہیں، تو باقی انبیاء کے ایمان پر جو ایمان لے کے ہے تو اس کو ترک کر کے اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہوا۔ تو مسلمانوں نے ان سے یہی پھر کہا کہ اس لیے ہم تم سے بہتر ہے، اور ہم ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو ہمارے دین پر ہوگا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک آیت کریمہ نازل فرمائی سورہ نساء کی، لیس بامانیکم علی امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من، آگے آیت کے اینڈ تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہاری خواہشوں پر کچھ موقوف نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر، جو برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا، اور جو حالت ایمان میں نیک کام کریں گے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نہ تو مسلمان، نہ یہودی اور نہ ہی عیسائی جو ہے وہ اپنے آپ کو جنت کا مالک قرار دیں، بلکہ جنت کے مالک وہی لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ کرنا باطل ہے کہ جنت ان کے ساتھ مخصوص ہے، اور نہ کسی مسلمان کا محض زبانی ایمان کا دعویٰ کر لینا اور کافی ہے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کرے گا وہی جنتی ہوگا۔ اب یہ آیت کہ جو لوگ محض زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہودی، عیسائی اور صابئی، ان کا محض زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا یا کسی کا یہودی ہونا یا کسی کا عیسائی ہونا یا کسی کا صابئی ہونا نجات کا سبب نہیں ہے۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر صحیح ایمان لائے اور آخرت کو مانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو جو انہوں نے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو وہ تسلیم کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لے کے آؤ، کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی اور مذہب نہیں قبول کیا جائے گا، تو اس پر ان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اس چیز پر ایمان لے کے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے اور پچھلی تمام ادیان کو منسوخ مانیں گے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کریں گے، ان کو آخرت میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی پھر بات جو ہے وہ ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ اب عہد اور میثاق کا مطلب کیا ہے؟ عہد کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کی حفاظت کرنا اور ہر حال میں اس کی رعایت کرنا۔ ہماری عقلوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا اقرار ہے اس کو بھی عہد کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب اور سنت کے ذریعے احکامات دیے اور ہم نے ان کی اطاعت کا اقرار کیا، اس کو بھی عہد کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد جس چیز کو شریعت نے لازم نہیں کیا تھا لیکن ہم نے اسے خود نظر مان کے، کوئی منت مان کر اس کو لازم کر لیا، اس کو بھی عہد جو ہے وہ کہیں گے۔ اور دوسرا لفظ ہے میثاق، کسی چیز کو مضبوط کرنا، رسی سے باندھنا، اس کو کہتے ہیں میثاق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا یہاں پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سے جو ہے وہ میثاق کیا تھا، یعنی پکا وعدہ جو ہے وہ ان سے لیا تھا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے طور کو تم پر اٹھا لیا۔ اب اس میں جو لفظ طور استعمال ہوا ہے اس کے اندر بھی علماء کا جو ہے وہ مختلف آراء ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اور مجاہد اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اس سے غیر معین پہاڑ مراد ہے، یعنی کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سریانی زبان میں طور پہاڑ کو کہتے ہیں، سریانی زبان میں کوئی بھی پہاڑ ہو اس کو طور کہتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے پاس تورات کی الواح لے کر آئے، یعنی وہ تختیاں لے کر آئے اور فرمایا کہ ان کو لو اور ان کی اطاعت کا اقرار کرو، تو انہوں نے کہا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرح ہم سے کلام نہیں کرے گا ہم یہ اقرار نہیں کریں گے۔ پھر وہ بجلی کے ایک کڑک کے ذریعے ہلاک کیے گئے اور پھر زندہ کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پھر تورات کے قبول کرنے کے لیے فرمایا تو انہوں نے پھر انکار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک لمبے پہاڑ کو اکھاڑ لائیں اور سائبان کی طرح ان پر معلق کر دیں۔ اب ان کے پیچھے سمندر تھا اور ان کے آگے آگ تھی۔ اب ان سے کہا گیا کہ قسم کھا کر اقرار کرو کہ تم تورات کے احکام پر عمل کرو گے ورنہ یہ پہاڑ تم پر گر جائے گا۔ تب انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا پختہ عہد کیا اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اب انہوں نے کروٹ کے بل سجدہ کیا تھا اور خوف کی وجہ سے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی وہ سجدہ بھی کر رہے تھے اور خوف کی وجہ سے پہاڑ کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ اس انداز کے ساتھ انہوں نے سجدہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اس سجدے سے افضل کوئی اور سجدہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر دیا، ان کو معاف کر دیا، جس کی وجہ سے اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ پھر انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ کروٹ کے بل یعنی ایک شق پر سجدہ کریں، یعنی جو انداز انہوں نے اپنایا تھا وہی ان پہ معین کر دیا گیا کہ تم نے جو ہے اسی طرح عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو خوب اب اچھی طرح جو ہے وہ اس کو سمجھ لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو اور اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو اور اس کے احکام کو ضائع نہ کرو، کیونکہ کتابوں کو نازل کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا جائے، نہ یہ کہ صرف اس کی تلاوت کی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں میں سے سب سے بدتر فاسق وہ ہے، سب سے برا گناہ گار وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ قرآن مجید پڑھنے سے مقصود عمل ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے کہ بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو لٹکا کر ان سے تورات قبول کرانا، یہ تو درست بات نہیں ہے، کہ ان کے اختیارات کے منافی یہ بات تھی کہ جب پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تو پھر ان کا تورات کو قبول کرنا جبر سے ہوگا نا، زبردستی ان کو قبول کروایا جا رہا ہے، اور دین کے اندر، مذہب کے اندر زبردستی جو ہے وہ ایمان نہیں جو ہے وہ لایا جاتا۔
اب اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں یہ جبر نہیں ہے، کیونکہ جبر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کا اختیار نہ ہو، اور اس میں ان کے پاس اختیار تھا، وہ چاہتے تو پہاڑ کے نیچے رہنا قبول کر لیتے اور چاہتے تو رات کو قبول کر لیتے، یعنی ایک آپشن ان کے پاس یہ تھا کہ وہ اس پہاڑ کے نیچے رہیں پھر، تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے تو رات کو قبول کر لیا۔ تو بعد نے کہا پھر یہ اقرا یعنی زبردستی اگر نہ کرے تو پھر بھی ایک ناپسندیدہ سی بات آئی۔ تو علماء نے کہا کہ اقرا وہ ہوتا ہے جس میں یعنی ناپسندگی وہ ہوتی ہے جس میں جان سے مارنے کی دھمکی دے کر کوئی کام کروایا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں اس طرح جو ہے وہ کام کروانا جائز ہو، کیونکہ وہ آپ جس طرح کے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہ قوم ہی ڈنڈے والی تھی کہ ان کو ڈنڈے پڑتے رہیں تو وہ قوم جو ہے وہ درست رہتی ہے، ذرا سا ڈنڈا اٹھا نہیں ان کے حالات بگڑے نہیں۔ تو ہو سکتا ہے ان کی شریعت کے اندر اس طرح کا جو طریقہ کار ہے وہ جائز ہو، جس طرح کہ ہماری شریعت میں بھی ابتدا میں دین میں اقرا نہیں تھا، بعد میں جو کفار اور مشرکین کو قتل کرنے کا حکم آ گیا اور جب کافروں سے یہ کہا گیا کہ یا وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر وہ جزیہ دے ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسلام کے اندر بھی تو یہی ہے نا، جو کافروں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے کی صورت ہوتی اس میں تین ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر وہ ٹیکس دینے پر راضی ہو جائے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اب دین میں جو اقرا کی ممانعت تھی اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن جو ہے وہ آگے تجاوز کیا۔ اگلی آیات جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، تولا تم پھر گئے، تولا پھرنا، تولیتم تم پھر گئے، من بعد اس کے، من بعد بعد ذالکا اس کے، من بعد ذالکا اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، تو لولا اگر نہ ہو، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکم تم تو ضرور تم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو معاف کر دیا جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وَلَقَدْ اور یقیناً اور البتہ، تم نے جانا، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبتی ہفتے کے دن میں، فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، ان کو ہم نے کہا، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل، تو ہم نے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب اس کی آیت کی تفصیل کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا تھا، تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ تم جو ہے وہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور یہ ایلا ایک علاقہ ہے وہاں آباد تھی جو کہ شہر مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر واقع تھا۔ اس جگہ کے سمندر میں سال کے ایک مہینے میں اتنی کثرت سے مچھلیاں آتی تھی کہ پانی دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، یعنی اتنی کثرت سے مچھلیاں آتی تھیں، اور باقی مہینوں میں ہفتہ کے دن اس میں بہت مچھلیاں آتی تھیں۔ ان لوگوں نے مختلف جگہ پر حوض کھودے اور سمندر سے نالیاں نکال کر ان حوضوں سے ملا دیا۔ ہفتے کے دن ان حوضوں میں مچھلیاں چلی جاتیں اور وہ اتوار کے دن ان کا شکار کر لیتے۔ بنی اسرائیل کا ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوض میں مقید کر لینا یہی ان کا حد سے تجاوز کرنا تھا کہ وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک اس نافرمانی کے اندر مشغول رہے ہیں،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان کو جو ہے یہ اس چیز سے منع کیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن جو ہے وہ شکار مچھلی کا نہیں کرنا۔ تو نسل در نسل ان کی اولاد بھی اس میں ملوث رہی۔ خدا کا خوف رکھنے والے کچھ لوگ منع کرتے تھے، کچھ اس کو برا جانتے تھے اور اس خیال سے منع نہیں کرتے تھے کہ یہ باز آنے والے نہیں۔ کچھ وہ اس کو یعنی برا جانتے تھے کہ یہ صحیح نہیں کر رہے، لیکن وہ ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور کچھ ان کو منع بھی کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نافرمان لوگ کہتے تھے کہ ہم اتنے بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مچھلیوں میں اضافہ فرما رہا ہے، تو وہ ان کو کہتے تھے کہ بھئی تم دھوکے میں نہ آؤ، ہو سکتا ہے تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس شہر میں رہنے والے 70,000 افراد تھے اور ان کو منع کرنے والے 12,000 تھے۔ جب مجرموں نے ان کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو جو ان کو روکنے والے تھے انہوں نے کہا کہ باخدا ہم ایک علاقے میں اب نہیں رہ سکتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے شہر کے درمیان ایک دیوار بنا لی اور پھر وہ الگ رہنا انہوں نے شروع کر دیا، اور کئی سال اس طرح پھر گزر گئے۔ پھر ان کی مسلسل یہ نافرمانی کی پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پھر غضب نازل فرما دیا۔ ایک دن منع کرنے والے اپنے دروازے سے نکلے تو دیکھا کہ مجرمین میں سے کوئی نکلا، یعنی اس کا جو وہ باہر آیا، جب انہوں نے وہ دیوار کھینچ لی تھی نا، تو وہ جب وہ باہر آیا، جب کافی دیر ہوگی تو وہ دیوار پھاند کر گئے۔ ایک ان میں سے کوئی نکلا تو وہ اس کی شکل کچھ جو ہے وہ چینج ہوئی تھی۔ پھر جو ہے وہ انہوں نے دیکھا اس صورتحال کو کہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ جب انہوں نے دیوار کو پھیلا کر دیکھا تو وہ تمام لوگ جو ہے وہ بندر بن چکے تھے۔ ایک اور یہ ہے کہ جوان بندر بن گئے تھے اور بوڑھے خنزیر بن گئے تھے۔ وہ دوسروں کو پہچان رہے تھے اور دوسرے ان کو نہیں پہچان رہے، یعنی اب پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ ان میں سے کون کون ہے۔ وہ 3 دن تک اسی حال میں روتے رہے، پھر سب ہلاک ہو گئے اور کوئی مسخ شدہ شخص 3 دن سے زیادہ نہیں رہا اور نہ ہی ان کی کوئی نسل چلی ہے۔ اب اس واقعے کے بیان میں ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہے، کیونکہ آپ امی تھے، آپ نے اعلان نبوت سے پہلے نہ کسی چیز کو پڑھا تھا اور نہ لکھا تھا اور نہ علماء اہل کتاب کی مجلس میں رہے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے اس واقعے کو بیان فرمایا جو ان کے علماء کے درمیان مشہور تھا اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی، کیونکہ آپ نے تو جو ہے وہ کچھ پڑھا ہی نہیں ہے کسی دنیا میں، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی آپ نے تحصیل علم کیا۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر ان کی کیا وجہ تھی کہ سمندر میں ہفتے ہی کے دن بکثرت مچھلیاں آتی تھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور بنی اسرائیل کا امتحان تھا کہ وہ مچھلیوں کی بہتات دے کر پھسل جاتے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے پر جمے رہتے۔ تو یہ جو ہے وہ معاملات اس لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیے۔ اب صورت یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ بندروں کے مسخ شدہ اسرائیلی ہونے یا نہ ہونے کی ایک جو ہے وہ وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ جو موجودہ بندر ہیں کہ یہ بنی اسرائیلی ہیں یا یہ جو ابتدا سے ہیں یہ وہ ہیں۔ ایک بحث یہ ہے کہ موجودہ بندر اور خنزیر انہی بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں جن کو مسخ کر دیا تھا، یا وہی بندر اور خنزیر ہیں جو شروع سے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مسخ شدہ بنو اسرائیل 3 دن بعد مر گئے تھے۔ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ذکر کی ہے۔ اس میں ہے کہ جن لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا تھا ان کی معصیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ وہ زمین پر صرف 3 دن زندہ رہے، انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور نہ ہی ان کی کوئی نسل چلی، اور اللہ تعالیٰ نے بندروں، خنزیروں اور باقی تمام مخلوق کو 6 دنوں میں پیدا کیا تھا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا تھا اور وہ جس کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ لیکن علامہ ابن العربی مالکی نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ جن کو مسخ کیا گیا تھا ان کے بعد بھی نسل چلی ہے یا نہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ان کی نسل نہیں چلی اور بعض نے کہا کہ ان کی نسل چلی ہے،
اور اس کی دلیلیں دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گو کے متعلق، گو جو ایک جانور ہے اس کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک امت مسخ کی گئی تھی اور مجھے خدشہ ہے کہ گو یہ اسی امت میں سے ہے۔ اس حدیث کو حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا گیا ہے، اور امام ابو داود نے بھی اس حدیث کو جو ہے وہ اپنے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک گو بھون کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، آپ نے ایک لکڑی سے اپنی انگلیاں گن رہے تھے اس وقت، پھر آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو مسخ کر کے زمین میں چلنے والا جانور بنا دیا، اب میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا جانور تھا۔ پھر آپ نے گو جو بنائی تھی صحابہ کرام نے وہ نہیں کھائی، اور نہ پھر آپ نے اس سے منع کیا، اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اس گو کھانے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ اب اس مسئلے کے اندر علماء کرام کا جو ہے وہ اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ وہی بندر ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ تو 3 دن کے اندر جو ہے وہ مر گئے تھے، وہ ختم ہو گئے تھے، بالکل ان کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ تو بہرحال اختلاف تو موجود ہے علماء کا اس کے اندر، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ زیادہ جو علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ تو یہی بیان کیا ہے کہ وہ بندر جو ہے وہ کیونکہ ان سے پہلے بھی موجود تھے، وہاں سے کوئی بندر سٹارٹ نہیں ہوئے، یہ تو اس بات پر جو سب کا جو ہے وہ اجماع ہے نا کہ بندر ان سے پہلے بھی تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب اس کے اندر تطبیق کچھ یوں ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ ان بندروں کا ایک کوئی ایسا گروہ ہو جس کے جو اس کی نسل میں سے جو ہے وہ موجود ہو، لیکن سارے بندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کہ وہ افراد ان افراد میں سے نہیں ہے، اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے۔ تو باقی بعض نے جو کہا ہے کہ ان کی بنی نسل ختم ہو گئی تھی، وہ بھی حدیث جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو ہے وہ اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اس کا باقیات بھی نہیں چھوڑتا۔ تو ان کے باقیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چھوڑے۔ باقی بندر جو ہیں اسی طرح چوہوں کے بارے میں بھی ہے، گو کے بارے میں بھی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ اس کے کچھ افراد جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح فرعون کو زندہ رکھا ہے، اس طرح اس میں سے کسی کو جو ہے وہ زندہ بھی رکھا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نشانی کے طور پہ۔ تو باقی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے، اور بندر چوہے یہ جانور جو ہے وہ اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔